بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، فیضان رمضان ٹرانسمیشن میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے پھر ایک اور اسپیشل پروگرام کے ساتھ فیضان رمضان کی ٹیم کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک نیا مضمون اور ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ہمارے جو مہمان گفتگو فرمائیں گے، ہمارے جو گیسٹ گفتگو کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ اس کو آگے لائک بھی کریں گے اور آگے شیئر بھی کریں گے تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک سے قبل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس طویل خطبہ کے اندر حضور نے ان ماہ رمضان المبارک کے ایام کے حوالے سے فرمایا کہ 3 اس کے اندر عشرے ہیں، یعنی فرمایا اولہ رحمتن، اس کا پہلا عشرہ ماہ رمضان کا رحمت ہے، واوسطہ مغفرتن، درمیانہ عشرہ یعنی درمیانے جو 10 دن ہیں یہ ایام مغفرت کے ایام ہیں، وآخرہ عتق من النار، اور آخری جو 10 دن ہیں یہ جہنم سے، آخری جو 10 دن ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ایام ہیں۔ ناظرین کرام، آج ماہ رمضان المبارک کی عظمت، شان اور رفعت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ماہ رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا مہمان مہینہ ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے یہ ماہ مکرم۔ یہ ماہ رمضان المبارک انسان کی زندگی کے لیے تبدیلی لے کر آنے والا مہینہ ہے۔ ناظرین کرام، اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک جو ہے، حضور نے فرمایا کہ شہر امتی ورمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس حوالہ سے بھی ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور شان اور رفعت کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد محمود اختر چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سے میرا آج پہلا کوسچن یہ ہے کہ صاحبزادہ صاحب قبلہ، ماہ رمضان المبارک کے یہ ایام چل رہے ہیں تو اس کے اندر رحمت بھی موجود ہے، مغفرت بھی موجود ہے، اور جہنم سے آزادی بھی موجود ہے، اور پھر روزہ داروں کے لیے ایک انتہائی خوشخبریاں اور امیدیں رب ذوالجلال کی طرف سے دلائی گئی ہیں۔ تو آپ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جناب حضرت علامہ مفتی عمران حبیب ضیائی صاحب، آپ اور آپ کی ساری ٹیم فیضان رمضان، میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور میں یہاں آیا، مجھے موقع ملا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے سارے جملوں کو اور آپ کی ساری پورے رمضان کی جتنی بھی کاوشیں محنتیں ہیں اسلام کے حوالے سے اللہ قبول فرمائے، اور اللہ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، دن دگنی رات سوگنی ترقیاں سننے والوں کو بھی نصیب فرمائے کہ آپ کے ذریعے سے ان کو اسلام کے حوالے سے بہت ساری معلومات حاصل ہوئی۔ تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ نے جو سوال کیا، تو خوش قسمت لوگ تو بس وہی ہیں کہ جنہوں نے اس مہینے کے روزے رکھے ہیں اور 5 وقت کی نمازیں پوری کی ہیں، اور اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کو کثرت کے ساتھ تلاوت کیا ہے۔ رمضان شریف میں فرض نمازوں کے بعد افضل ترین جو عبادت ہے
وہ اللہ کے مقدس کلام کو پڑھنا اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہی ہے، یعنی کہ سیر اور افطار کے وقت لوگوں کا خیال رکھنا کہ کس کو پانی اور کس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ تو فضائل رمضان کے حوالے سے تقریباً میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو آگاہی ہے، تو ہم تو اپنے حق ادا کر رہے ہیں، جو ہمیں ہمارے ذمہ ڈیوٹی لگی ہے وہ کام ہم سر انجام دے رہے ہیں آپ کے ذریعے سے۔ تو میں نے ایک روایت پڑھی کہ حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت رمضان کو گزرے 6 مہینے ہو جاتے نا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ پھر 6 مہینے یہ دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ ہمیں موت نہ آئے جب تک کہ رمضان نہ آ جائے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ پھر رمضان کی اہمیت، کہ پھر اگلی بات بھی سنیں اور حیران، میں تو جب میں نے پڑھی تو حیران رہ گیا کہ جس وقت رمضان آ جاتا اور وہ 30 روزے رکھ لیتے اور کثرت کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھتے اور تہجد رات کو اٹھ کے پڑھتے اور گڑ گڑاتے روتے اللہ کو منانے کی کوشش کرتے جتنا ہو سکتا، اور پھر وہ اس میں السابقون الاولون وہ لوگ بھی شامل ہیں تو جنہوں نے میرے آقا و مولا کو اپنے ایمان والی نظر سے دیکھا وہ بھی شامل ہیں۔ تو میں ان کی یہ بات پڑھ کے حیران رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ رمضان جب گزر جاتا، عید کے دن گزرنے کے فوراً بعد پھر وہ 6 مہینے تک یہ دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ ہمارا اس رمضان کے مہینے کو، اس کی ساری عبادات کو، تلاوت قرآن کو تو قبول فرما لے۔ یعنی کہ پورا سال جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا صرف رمضان کے آنے کی دعا اور رمضان کے چلے جانے کے بعد رمضان کے قبولیت کی دعا کرتے کرتے گزر جاتی تھی۔ تو آپ اندازہ فرما لینا کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے کہ سحری کا ایک لقمہ کھانا وہ بھی 70 نیکیاں بن جاتا ہے، حالانکہ بندے کا پیٹ بھر رہا ہے، اور پانی کا ایک گھونٹ سحری کے وقت اٹھ کے پی، نیت یہ کہ صبح روزہ رکھنا ہے۔ وہ عام دنوں میں بھی بندہ پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، لیکن اس کی وہ اہمیت نہیں جو سحری کی اہمیت ہے۔ تو آپ اندازہ فرما، ابھی روزہ آپ نے رکھا نہیں ہے، صرف اس کی تیاری کرنے کا ہے، تیاری کر رہے ہیں کہ میں نے ابھی کچھ ٹائم بعد بند کر دینا ہے کھانا پینا، اور وہ بند اس لیے کر دینا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں کبھی، دیکھنا یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ مالک کل ہو کے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں کبھی رمضان آ جائے، اگر تمہیں مل جائے تو فلیصم، تم اس کے روزے رکھنا۔ دیکھنا بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یار میں کبھی ہو تو میں مدینے چلا جاؤں، کبھی ہو تو میں مکے چلا جاؤں، اور کبھی ہو تو میں ساحل سمندر پہ چلا جاؤں جنہوں نے نہیں دیکھا، یا جس نے یورپ نہیں دیکھا وہ کہتا ہے کہ یار کبھی ہو سکے تو میں یورپ چلا جاؤں۔ لیکن اللہ نے کتنی بڑی بات کی، فرمایا یہ جو تم سوچتے ہو یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اگر تمہاری زندگی میں کبھی رمضان آ جائے تو تم اس کے روزے رکھو۔ یعنی کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ خالق کل ہو کر، تبارک الذی بیدہ الملک ہو کر، وہو علی کل شیء قدیر ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ اتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں کبھی زندگی میں رمضان مل جائے تو تم اس کے روزے رکھ لو۔ جس کو مل گیا ہے اس کو چاہیے کہ اس میں عبادت کرے اور اللہ کو منائے۔ اور دیکھنا یہ تو ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نمازیوں کی طرف اتنی توجہ نہیں کر رہا جتنا بے روزے دار یا جو انہوں نے پورا 11 مہینے نماز نہیں پڑھی، جتنی توجہ اب اللہ ان پہ کر رہا ہے کہ یار یہ بندے کب آ جائیں۔ اگر ایک رمضان کا روزہ ہی رکھ لیں، کوئی بہانہ تو بنائے نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، کوئی ذرے برابر تو معاشر کے میدان کے لیے میرے پاس لے آئیں، تو ایک روزہ ہی رکھ لیں تو قیامت والے دن اور قبر کے اندر معاشر کے میدان میں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن آیا، اور قرآن وہ کتاب ہے جو رمضان میں آئی۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن آیا، قرآن وہ کتاب ہے جو رمضان میں آئی۔ پتہ چلا کہ قرآن اور رمضان دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر روزہ رکھے تو قرآن پڑھے، قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر سحری اور افطاری رزق کی حلال سے کرے۔ یہ ہمیں رمضان اور قرآن پیغام دے رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں حضرت علامہ صاحبزادہ محمد محمود اختر چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس حوالے سے بڑی خوبصورت
रोशनी डाल रहे थे। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से वापस आने तक कहीं भी न जाइएगा। फैज़ान रमज़ान प्रोग्राम आप देखते रहिए। ब्रेक से वापस आते हैं और इसी गुफ्तगू को लेके आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन किराम, ब्रेक से वापस आने के बाद खुश आमदेद। आज का टॉपिक बड़ा खूबसूरत, माह रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों को हम किस तरह समेट सकते हैं, इस मौजू के हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद महमूद अख्तर चिश्ती साहब। एक माया नाज आलम दीन है और बड़ी जो है वो उलूम दीनिया और उलूम दुनियाविया, यानी दीनी और दुनियावी उलूम पर दस्तरस रखने वाली शख्सियत और इंतहाई शाइस्ता तकल्लुम का अंदाज और गुफ्तगू का अंदाज और इंतहाई दिल में उतरने वाली गुफ्तगू और गहराई में दिल की गहराइयों तक पहुंचाने वाली गुफ्तगू आप फरमाते हैं। तो इसी हवाले से हम इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो हज़रत साहब, मेरा आपके सामने ये सवाल है कि क्या देखते हैं, क्या इरशाद फरमाएंगे इस बारे में कि माह रमज़ानुल मुबारक जो ये महीना चल रहा है, तो इस महीने के बारे में कहा गया है कि जब इंसान कब्र में जाएगा तो कब्र के अंदर भी और फिर हश्र के अंदर भी, रिवायात में हमने पढ़ा है और उलमा से सुना है और कुतुब अहादीस में ये बात मौजूद है कि जब मैदान महशर होगा तो रमज़ान और कुरान जो है वो दोनों इंसान की शफात करेंगे। और एक रिवायत में यूँ आता है कि जब रमज़ान और कुरान दोनों आएंगे तो रमज़ान यूँ कहेगा, या अल्लाह, इसने सारा दिन जो है वो भूखे प्यासे रहकर गुजारा, और कुरान कहेगा कि सारी रात इसने मुझे तिलावत करके अपना वक्त बसर किया। तो रमज़ान और कुरान ये इंसान की शफात करेंगे। तो इस बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि रमज़ान भी हमारा शफ़ी है और अल्लाह का मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद भी हमारा शफ़ी है। जैसे देखिए, सिर्फ एक मिसाल ले लें झलक के तौर पे कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा एक दिन में पूरा कुरान ख़त्म कर लेता है उसका वो मेयार नहीं है अल्लाह के यहाँ में। जो बंदा पूरी जिंदगी में एक आयत पढ़ लेता है लेकिन पढ़ता रोज है, एक आयत पढ़ ले लेकिन रोज कुरान खोलता है, उसको देखता है, उसको छूता है, उसको पढ़ता है, फिर मेरे आका व मौला ने फरमाया क़यामत वाले दिन जिस वक्त हिसाब किताब हो रहा होगा और लोग, एक बंदा खड़ा होगा और वो देखेगा कि लोग जहन्नम में गिर रहे हैं और जहन्नम से आग निकल रही है, वो बंदों को चुन चुन कर अपने अंदर लेके जा रही है और आग की गर्दन नमूदार हो रही है, वो भी लेके जा रही है। और वो बंदा परेशान हाल खड़ा होगा और एक खूबसूरत चेहरे वाला उसके सामने आएगा बंदे माशर के मैदान में। आप कुरान की सिर्फ एक झलक के तौर पे देखें तो सही कि जो रमजान में आया है उसकी शानें क्या है और वो हमारे लिए शफी कैसा है कि जिसने पूरी जिंदगी में रोज सिर्फ एक अल्लाह के मुकद्दस कलाम की आयत मुबारक पढ़ी। तो कहते हैं कि वो बंदा परेशान हाल होगा तो वो खूबसूरत चेहरा सामने होगा, वो कहेगा कि बंदे मुझे पहचानते हो? तो बंदा कहेगा कि नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। तो वो कहेगा कि कमाल है, तुम मुझे नहीं पहचानते हो, दुनिया में तुम मुझे रोज पढ़ते थे, मैं वही तो कुरान हूं, और आज ये कैसे मुमकिन है कि मैं जन्नत में जाऊं और तुम जहन्नम में चले जाओ? तो जिधर मैं जाऊंगा उधर ही तेरा भी जाना होगा। मैं जन्नत में जाऊंगा तो तुम मेरे साथ जन्नत में जाएगा। पता चला कि कुरान इंसान के लिए शफी है और बख्शिश और निजात का जरिया है। और इसी तरह रोजा आप देख लें कि आप एक रमजान का रोजा और मुकाबला कर लें, तकाबुल कर लें कि पूरी जिंदगी के रोजे अगर रमजान का एक रोजा छोड़ देते हैं और उसके मुकाबले में नफली रोजे पूरी जिंदगी रख लेते हैं, यानी कि जिंदगी से आप मिसाल ले लें कि 100 साल रख लेते हैं, तो 100 साला नफली रोजे जो हैं वो रमजान के एक रोजे के बराबर नहीं है। रमजान का एक रोजा 100 साला नफली रोजों पे भारा है।
تو پتہ چلا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت بھی اللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی لسٹ تیار ہو جاتی ہے جو جنت میں جانے والے ہوتے ہیں۔ تو بس میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس لسٹ میں شامل فرما دے جو جنتیوں کی تیار ہو رہی ہے، اور جو جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں اس میں بھی میں آپ کی ساری ٹیم اور آپ کے سارے سننے والے سامعین حضرات جو ہیں وہ بھی جنتیوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں، اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں، اللہ کے مقدس کلام کو پڑھیں، رزق کے حلال سے سحری کریں اور رزق کے حلال سے افطار کریں۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے سنا، بڑی خوبصورت صاحبزادہ والا شان گفتگو فرما رہے تھے، اور انتہائی دل کی گہرائیوں میں اترنے والی گفتگو تھی۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ آپ گفتگو فرماتے جائیں، آپ اس حسین پیرائے کے ساتھ اس گفتگو کو لے کے آگے بڑھیں۔ ہمارے ناظرین بھی یقیناً اس سے معزوز ہو رہے ہوں گے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت محدود ہے اور ختم ہو جاتا ہے، تو مجھے اور فیضان رمضان کی پوری ٹیم کو آپ آج اجازت دیجئے، اور رب ذوالجلال سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ماہ رمضان المبارک کی جو ہے وہ بابرکت گھڑیوں کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم جو عبادات کر چکے ہیں یا جو کر رہے ہیں، رب ذوالجلال ہم سب کو ان عبادات کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ رب ذوالجلال ہماری بخشش فرما کے ہماری جو آخرت ہے وہ اللہ سنوار دے۔ اور پھر یہ بھی دعا ہے کہ رب ذوالجلال یہ جو فیضان رمضان کی پوری ٹیم، فیضان ساؤنڈ کے زیر اہتمام محمد فیضان حبیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم، یہ آپ تک ایک حسین پروگرام لے کر فیضان رمضان ٹرانسمیشن آئے ہیں، تو آپ نے اپنی خصوصی دعاؤں میں، اپنی خصوصی دعاؤں کی گھڑیوں میں، ان حسین لمحات میں جہاں اپنوں کے لیے دعا مانگیں، جہاں اپنے لیے دعا مانگیں، وہاں ہماری ٹیم کے لیے آپ نے ضرور دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس حسین کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس پیغام کو اسی طرح لوگوں تک، عوام تک پہنچانے کی توفیق عطا اللہ فرماتا رہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرتضی پیر کائنات دا امیر میرا مولا، دکھیاں دے غم تار دا مرتضی پیر کائنات دا امیر میرا مولا، دکھیاں دے غم تار دا، تو بھی پکار کے تک لے بھاویں، کوئی نہیں سکیت نال دا، مرتضی پیر کائنات دا امیر میرا مولا، دکھیاں دے غم تار دا، ویکھیا تاواں خدا کنج کردا، دل چ بنا لے جو گھر پنج تن دا، دو جہانا وچ گھر صفتاں خدا بھی جنہاں دی کردا، دیر نہ لا اس ڈر تے آ جا، پھر وقت رہے گا نہیں زوال دا، مرتضی پیر کائنات دا امیر میرا مولا، دکھیاں دے غم تار دا، جد میں مولا مولا کردا، رب بھی میریاں جھولیاں بھردا، در پنج تن تو ملیا مینوں نوکر ہاں جو اعلان دے دردا، ایسے ہی در تو سب نوں ملدا، صدقہ لی دے لا
کائنات دا امیر میرا مولا دکھیاں دے غم ٹال دا تو بھی پکار کے تک لے بھاویں کوئی نہیں سکی دے نال دا مرتضی پیر کائنات دا امیر میرا مولا دکھیاں دے غم ٹال دا فیضان رمضان